بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں، وما یکفر بہا، اور ان کا انکار نہیں کرتا الا الفاسقون، مگر فاسق۔ اوکلما عاہدوا، یا جب بھی انہوں نے عہد کیا، نبذہ فریق منہم، اس عہد کو پھینک دیا ان میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آئے ان کے پاس اللہ کے عظیم الشان پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق فرمانے والے تھے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے 101 تک ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کے یہود علماء جب رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے، مختلف سوالات کیے، اور جب ان سوالات کے جوابات رسول اللہ مبارک نے دیے تو بالآخر انہوں نے بھاگنے کا راستہ یہ اختیار کیا کہ جی یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جبریل امین کی گستاخی شروع کر دی، توہین آمیز کلمات کا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور فرشتوں سے دشمنی کرے گا، اللہ ہی اس سے دشمنی کرنے والا ہے، اللہ ان کا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے، ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں۔ پھر تو رب سے کوئی لڑائی کر سکتا؟
کون ہے جو وحدہ لا شریک سے لڑائی لڑ سکے؟ لیکن آج پوری انسانیت لڑائی کرنے پر تلی ہوئی اور ذلیل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے سود کے متعلق، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کا چیلنج قبول کر لو۔ ہم نے کہا جی آ جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی یہ جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں اسٹے اس نے لیا ہوا ہے اور یہ اور ذلیل ہوگا۔ جی ہاں، جب شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا سود سے متعلق تو یہ بدبخت کیا اور اس نے باقاعدہ اسٹے آرڈر لے لیا کہ نہیں جی اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کے بڑوں نے کہا کہ اسٹے آرڈر، کیونکہ یہ سارے لے پالک ہیں۔ ہاں یہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں، اوپر سے جو سوچ آتی ہے، جو ان کو کہتے ہیں خبردار کہ جی سر مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی کر لیتے۔ یہ وہ سزا ہے جو آج اس قوم کو مل رہی ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کے جو نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، ان کے ساتھ دشمنی، بغض، کینہ، حسد دل میں رکھنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، اپنی معرکۃ الآراء کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص صلحاء سے، نیکوکاروں سے، اللہ کے ولیوں سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، ان کے اندر ایک نجاست ہے اور گویا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ ہمارے لاہور کے یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیش محل روڈ پہ رہا کرتے تھے۔ یہ غیر مقلد تھے لیکن باادب انسان تھے۔ ان کے سامنے کچھ دو چار نوجوان آئے اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی شروع کر دی، جیسے آج کل بھی جن کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے لیکن کیا کہتے امام ابو حنیفہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ 17 حدیثیں یاد تھی، امام ابو حنیفہ سے تو بڑا غرق کیا ہوا دین کا۔ اچھا جی آپ بتائیے آپ مسلمان ہیں کہ حنفی ہیں؟ سوال دی۔ خیر مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کو تھوڑا سا سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، وہ بکواس کری جا رہے تھے۔ جب وہ اٹھ کر گئے تو داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ مرتد نہ ہو جائیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ دونوں قادیانی ہو گئے۔ جو اس مجلس میں بیٹھنے والے تھے وہ ان کو تجسس ہوا کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت آپ نے کہا تھا اور وہ تو دونوں مرتد ہو گئے، لیکن آپ یہ بتائیے آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ مرتد ہو جائیں گے؟ فرمایا میں نے صرف اس بنیاد پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے تو میں اس کو لڑائی کا چیلنج کرتا ہوں، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں مقابل سے جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھینی جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر پوری امت متفق ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور یہ ان کی شان میں بکواس کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے اور وہ ان سے سلب کر دے گا، اور وہی ہوا کہ ایمان سلب ہو گیا اور قادیانی ہو کر مرے۔ اس لیے بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ آج کل ماحول بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے، جس کو کچھ نہیں پتا بس ٹھک کر کے وہ 1 منٹ سے پہلے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اکابر کی شان میں، علماء کی شان میں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کا تو کچھ نہ بگاڑ سکیں لیکن اپنا ہی سب کچھ ہو، اور پھر نعوذ باللہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے، صحابہ تک پہنچ جاتے ہیں بدبخت، صحابہ پر بھونکتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یا کسی صحابی کی شان میں
صحابی صحابی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابی کے بارے میں لب کشائی کرنے والے، اور ہم ان کے بارے میں نکتہ چینیاں کرنے والے؟ اپنی حالت تو دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ بہرحال ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے چنا ہے۔ بہرکیف تو رب العالمین نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ابن سوریہ نے کہا کہ جی یہ بتائیے آپ کے پاس کچھ واضح دلائل، کچھ روشن نشانیاں ہیں؟ رب نے فرمایا بدبختہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہم نے قرآن کریم کی صورت میں واضح دلائل کے انبار دے دیے ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان نشانیوں کا انکار کرنے والا صرف فاسق ہی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو رب کا فرمان بردار ہوگا، وہ کبھی انکار نہیں کر سکے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ تو ویسے بھی کوئی عہد معاہدہ کریں تو ان میں سے ایک فریق، ایک جماعت اس عہد کو پامال کر دیتا ہے، اس عہد کو چھوڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ لیکن فریق منہم، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس عظیم الشان پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تشریف لائے، اور مصدق لما معہم، ان کے پاس جو کتب ہیں، چاہے وہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اہلی کتاب کی ایک جماعت نے کس چیز کو پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے پس پش ڈال دیا کہ نہیں۔ آج بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہم زندگی کے قدم قدم پر، ہر موڑ پر جہاں ہماری خواہشات سے اللہ کی کتاب ٹکراتی ہے، خواہش کو سینے سے لگاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ ہمیں جی پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا، حالانکہ سب پتہ ہوتا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کانہم لا یعلمون، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور کرتوت، جو سحر جادوگری کا ان کا معاملہ تھا، اور آج بھی امت پیچھے نہیں ہے، اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔